السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ SST جنرل کی پریپریشن کے لیے اردو گرامر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسم کی اقسام ایک ویڈیو میں نے کروائی تھی۔ بناوٹ کے لحاظ سے جو 3 اقسام ہوتی ہیں جیسے مصدر، جامد اور مشتق، اور معنی کے لحاظ سے بھی ہم نے دیکھی تھی 2 اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ تو یہ تو میں بڑی ڈیٹیل سے پچھلی ویڈیوز میں کروا چکا ہوں۔ اسم نکرہ پھر اس کی اقسام آگے ہم نے دیکھی تھی، اور آگے اس میں صفت کی بھی اقسام دیکھی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس میں معرفہ کی اقسام۔ یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، اس میں نکرہ جو ہے کامن ناؤن کو کہتے ہیں، جو کسی عام چیز، جگہ یا شخص کے لیے استعمال ہو، جیسے یہ ساری اگزامپلز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، کامن ناؤن۔ اس میں معرفہ بھی ہم نے ڈیفینیشن دیکھ لی تھی، پراپر ناؤن کو کہتے ہیں جو کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے عدنان، اسلام آباد، پاکستان، پنجاب، قرآن پاک بک ہے، علی نام ہے بندے کا، فیصل مسجد کا نام ہے۔ تو یہ اس میں معرفہ کی مثالیں تھیں۔ آج کی اس ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اس میں معرفہ کی اقسام۔ تو 4 اقسام جو ہے ہماری بک کے اندر موجود ہیں، جو شاید 6th کلاس یا 7th میں موجود ہیں، پیپر کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلی جو ہے قسم اسم علم۔ اب اسم علم کی بھی آگے 5 اقسام ہوگی، وہ ہم دیکھیں گے۔ پھر ہے اسم ضمیر، ٹھیک ہے، جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، اور اس کے بھی آگے 1st پرسن، 2nd پرسن اور 3rd پرسن پروناؤن ہوں گے۔ پھر اسم اشارہ، ٹھیک ہے، اسم اشارہ بھی قریب اور دور کے لیے ہوگا، اور اسم موصول۔ تو یہ 4 اس کی اقسام ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ تو پہلی قسم دیکھتے ہیں جی، اسم علم۔ اسم علم وہ مخصوص اسما، مطلب وہ خاص نام جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس کے لیے؟ اشخاص، لوگوں کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں، خاص نام ان کی شناخت کے لیے۔ جیسے کوئی بھی پراپر ناؤن ہو جائے، میر تقی میر کسی بندے کا نام ہے، میر جو ہے اس کا تخلص لے لیں، گنج بخش لے لیں، شمس العلماء لے لیں، یہ سارے آئیں گے اسم علم میں، ٹھیک ہے۔ اب اسم علم کی 5 مزید اقسام ہیں۔ اگر مزید ہم اس کی سب ٹائپس بنائیں تو وہ تخلص آ جائے گا، خطاب ہو جائے گا، لقب ہو جائے گا، کنیت ہوگی اور عرف ہوگا۔ یہ ساری کس کی اقسام ہے؟ اسم علم کی۔ اور اسم علم خود کی کس کی قسم ہے؟ اسم معرفہ کی۔ تو آپ نے یہ نہیں یاد رکھنا کہ کس چیز کی کتنی اقسام ہے، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تخلص اگر آپ کے سامنے آ جائے کوئی بھی، تو وہ آپ جیسے میر آ جائے تو آپ میر دیکھیں جی کیا ہے؟ تخلص ہے۔ اسی طرح اقبال آ جائے، کیا ہے جی؟ تخلص ہے۔ کوئی اور لفظ آ جائے تو آپ اس کو پہچان سکیں، کون سا تخلص ہے، کون سا خطاب ہے، کون سا لقب ہے، کون سی کنیت ہے، کون سا عرف ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جی تخلص کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ چھوٹا سا قلمی نام جو شعراء، جو شاعر ہوتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، چھوٹا سا نام۔ عموماً جو غزل ہوتی ہے یا نظم، اس کا جو مقطع ہوتا ہے، آخری شعر ہوتا ہے، اس میں یہ یوز بھی کرتے ہیں تمام شاعر۔ جیسے الطاف حسین کا جو ہے حالی، یہ تخلص ہے۔ اسد اللہ خان کا غالب ہے، تخلص۔ احمد فراز کا کیا ہے جی؟ فراز ہے۔ میر تقی میر کا میر ہے، تو یہ فراز اس کا احمد فراز کا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے تخلص ہے جو شاعر اپنے نام کے ساتھ یوز کرتے ہیں۔ یہ کس کی قسم ہے؟ اسم علم کی۔ دوسرا جی خطاب، عزت اور قابلیت کا وہ نام جو کسی کو اس کی خدمت اور بہادری یا قابلیت کی وجہ سے حکومت کی طرف سے ملتا ہے۔ مطلب کوئی بھی اس نے خدمت کی ہے، سروسز انجام دی ہیں، کوئی بہادری کا کام کیا ہے، اس کی کوئی قابلیت تھی، اس کی وجہ سے حکومت سے جو نام ملتا ہے اس کو کہتے ہیں خطاب۔ مثالیں دیکھ لیں جی، جیسے سر مل جاتا ہے جی، سر انگریز دیتے تھے جی، نام کے ساتھ لگاتے، جیسے سر سید احمد خان۔ پھر شمس العلماء، شفاء الملک، نشان حیدر، تمغہ امتیاز، ہلال پاکستان، ستارہ امتیاز، ستارہ خدمت، یہ سارے حکومت کی طرف سے جو ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی خطاب۔ نیکسٹ ہے جی تیسری قسم ہے اسم علم کی، لقب۔ وہ نام جو کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے، لقب اس کو کہتے ہیں جو کسی خوبی کی وجہ سے ان لوگوں کی زبان پہ آ جائے، اس کو لقب کہتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا خلیل اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا دوست۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا کلیم اللہ۔ محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ حضرت علی حجویری کو گنج بخش کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم، صدیق اکبر، شیر پنجاب، شیر خدا، ٹھیک ہے، اس طرح مرد مجاہد، شاعر مشرق، علامہ اقبال کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ لقب ہیں جو ان کی خوبیوں کی وجہ سے ان کو ملے تھے مختلف لوگوں کو۔ پھر ہے جی چوتھی قسم ہے کنیت۔
اس میں علم کی ہم اقسام پڑھ رہے ہیں۔ جو نام کسی رشتے کی بنیاد پر پکارے جاتے ہیں اس کو کنیت کہتے ہیں۔ جیسے جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا تو ان کو ابن الخطاب کہہ دیا جاتا تھا، یہ ان کی کنیت ہے۔ اسی طرح ام عمارہ، ام کلثوم، ام سلمہ، ابو الحسن، ابو تراب، یہ ساری کیا ہیں جی کنیت ہیں۔ نیکسٹ جی عرف ہے۔ عرف کس کو کہتے ہیں؟ جو نام پیار سے پکارے جائیں، جیسے نک نیم ہوتے ہیں اور مختصر ہو کر مشہور ہو جائیں، جیسے عام طور پہ گھر والے پیار سے لاڈ سے کہتے ہیں، کسی اچھائی یا برائی کی وجہ سے بھی بولے جاتے ہیں، مطلب جو شارٹ نیم ہوتا ہے اس کو عرف کہتے ہیں۔ جیسے جی پپو ہو گیا، ببلی ہو گئی، جوید سے جیدہ ہو گیا، یہ نام پڑ جاتا ہے۔ پرویز سے آج کل پیجا کہہ دیتے ہیں، اشرف سے شرفو ہو گیا، فخر الدین سے فخرو ہو گیا، انور سے انو، وقار سے وکی، یہ چھوٹے جو نیم ہوتے ہیں ان کو عرف کہتے ہیں۔ تو یہ 5 اقسام تھی کس کی؟ اسم علم کی۔ اور اسم علم کس کی قسم ہے؟ اسم معرفہ کی پہلی قسم ہم نے دیکھی ہے۔ دوسری قسم اب دیکھتے ہیں جی اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کس کو کہتے ہیں جی؟ پروناؤن کو کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو اس کو کہتے ہیں جی اسم ضمیر، انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ آپ کے پاس مختلف پروناؤن ہیں، جیسے انگلش میں ہوتے ہیں آئی، وی، یو، ہی، شی، اٹ، آگے پھر ان کے آبجیکٹیو پروناؤن ہوتی ہیں می، ٹھیک ہے، اس کے بعد یو، اس ہو گیا، وہ سارے ہوتے ہیں۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں میں، ٹھیک ہے، ہم، تو، تم، آپ، وہ، یہ، ان، اس، اسے، انہیں، یہ سارے، ٹھیک ہے، ہمیں، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ضمیر ہیں۔ اب اسم ضمیر جو ہے وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، ان کی اگر اقسام دیکھیں، جیسے اسم ضمیر ہے یہاں سے دیکھیں، اسم ضمیر ہے متکلم۔ متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والا، مطلب فرسٹ پرسن۔ اسم ضمیر حاضر، یہ سیکنڈ پرسن ہے جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ متکلم کہتے ہیں جو بات کر رہا ہوتا ہے، اسم ضمیر حاضر جس سے بات ہو رہی ہے، اسم ضمیر غائب تھرڈ پرسن ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب جیسے دیکھ لیں جی، میں یہاں سے دیکھتا ہوں اسم ضمیر متکلم۔ اسم ضمیر متکلم کا ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ بندہ جو بات کرنے والا ہے، فرسٹ پرسن پروناؤن۔ انگلش میں ہم کیا لیتے ہیں؟ ان کو آئی لیتے ہیں سنگولر، اور وی لیتے ہیں پلورل۔ جیسے میں ہو گیا اردو میں ہم، میرا، میری، ہمارا، ہماری، یہ انہی سے نکلیں گے، میں اور ہم سے نکلیں گے، میں، ہم، میرا، ہمارا، ہماری، میری۔ تو یہ ہو گیا جی فرسٹ پرسن اسم ضمیر متکلم جو کلام کرنے والا ہوتا ہے، فرسٹ پرسن۔ اسم ضمیر حاضر کہتے ہیں جی سیکنڈ پرسن پروناؤن کو، جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ سیکنڈ پرسن ہے۔ انگلش میں ہم سمپل یوز کرتے ہیں یو، سنگولر کے لیے بھی یو یوز ہوتا ہے، پلورل کے لیے بھی۔ اردو میں کیا یوز کرتے ہیں جی؟ تو ہو گیا، ادب کے ساتھ آپ ہو جاتا ہے، تم بھی یوز کر سکتے ہیں، تمہارا، آپ کا، تمہاری، آپ کے، یہ سارے ہیں اسم ضمیر حاضر سیکنڈ پرسن پروناؤن۔ اسم ضمیر غائب جس کو تھرڈ پرسن پروناؤن ہم کہتے ہیں انگلش میں لڑکے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لڑکی کے لیے شی، اگر جینڈر نہ پتہ ہو تو اٹ استعمال کرتے ہیں، پلورل ہو تو دے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے آبجیکٹیو کیس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آ جاتا ہے، ہر آ جاتا ہے، دیم آ جاتا ہے، لیکن اردو میں وہی استعمال ہوتا ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے، لڑکا ہے تو وہ، لڑکی ہے تو وہ، پھر اسی طرح اس ہو گیا، ان ہو گیا، انہیں ہو گیا، اس سے ہو گیا، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ضمیر غائب ہیں، تھرڈ پرسن پروناؤن ہوں گے۔ اچھا یہاں پہ دیکھ لیں جی، ایک انفارمیشن میں نے دی ہے، مرجع کس کو کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کی جگہ ضمیر آتا ہے اس کو کہتے ہیں مرجع۔ جیسے جواد نیک ہے تو جواد کی جگہ میں نے لگا دیا وہ نیک ہے، تو وہ کس کی جگہ ہے؟ جواد کی جگہ۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اینٹیسیڈنٹ یا پوسٹیسیڈنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں اس کو مرجع کہتے ہیں۔ وہ لفظ جس کی جگہ آتا ہے پروناؤن تو اس کو کہتے ہیں جی مرجع۔ جواد اس میں کیا ہے؟ مرجع ہے۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں، تیسری قسم ہے جی اسم اشارہ۔ اسم اشارہ جس کو ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں، جو اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے دور کی چیز ہو یا نزدیک کی چیز ہو، اس کو ہم کہیں گے اسم اشارہ۔ دور کی چیز یا نزدیک کی چیز کے اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ یوز کیے جاتے ہیں ان کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، اوپر ہم نے دونوں کو دیکھا، دور یا نزدیک کو، لیکن مزید اگر ہم اقسام بنائیں تو جو نزدیک کے لیے ہوگا اس کو اسم اشارہ قریب کہیں گے، اور جو دور کے لیے ہوگا اس کو اسم اشارہ بعید کہیں گے، مطلب دور۔ اب نزدیک اشارے کے لیے کیا یوز کرتے ہیں ہم لفظ؟ یہ، اس اور ان، یہ، اس اور ان، جیسے یہ لڑکی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد دیکھ لیں اس مکان کہیں گے تو یہ بھی نزدیک کے لیے ہے۔
उस मकान कहेंगे तो दूर के लिए है, वो लड़का कहेंगे तो ये भी दूर के लिए है, ये नज़दीक के लिए। जैसे मैं कहूँगा इन भाइयों, नज़दीक के लिए। उन तीरंदाजों कहूँगा तो उन दूर के लिए होता है। उन दरख्तों कहूँगा तो उन भी किसके लिए, दूर के लिए। दूसरी किस्म है जी इसमें इशारा, इशारा बईद, दूर इशारे के लिए। वो, उस और उन। ये देखें, ये इस और इन नज़दीक के लिए, जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं दिस, और प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं दीज, और इंग्लिश में यूज़ करते हैं दैट, ठीक है, सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं दोज। उर्दू में वो, उस और उन। अब मिसालें मैंने आपको बता दी हैं। ये लड़की करीब, वो लड़का दूर। इस मकान नज़दीक, उस मकान दूर। इन भाइयों नज़दीक, उन तीरंदाजों दूर, उन दरख्तों ये भी दूर के लिए। बईद कहते हैं दूर को। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, इसमें ज़मीर और इसमें इशारा में फ़र्क करना है। अब मैंने यह कहा है जी मैंने उसको किताब दी, तो यहाँ पे ये इसमें ज़मीर है, ठीक है। और अगर मैं कहूँगा उस किताब को पढ़ो, तो ये मैं नाउन की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उस किताब की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि उस किताब को पढ़ो, तो यहाँ पे ये इसमें इशारा है। दोनों लफ्ज़ हैं उस, इधर भी उस है, इधर भी उस। मैंने उसको किताब दी, मतलब कि ये कोई लड़का है, उसके लिए ये प्रोनाउन यूज़ हुआ है उस, तो ये इसमें ज़मीर है। और उस किताब को पढ़ो, तो ये क्या है, इसमें इशारा है। तो ये तीसरी किस्म थी इसमें इशारा, जिसमें ये मुख्तलिफ यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी हैं, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद। लास्ट हमारी जो है टाइप इसमें मारफा की, वो है इसमें मौसूल। वो इसम, इसमें मौसूल वो इसम है जब तक उसके साथ किसी जुमले को ना मिलाया जाए तब तक इसका मतलब पूरी तरह समझ नहीं आता। इसमें मौसूल जब तक कोई जुमला मज़ीद इसके साथ ना मिलाया जाए तो उसका मतलब पूरी तरह समझ नहीं आता। जैसे देख लें, अच्छा इसमें मौसूल ये लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, जो, जिसका, जिसने, जिन, जहाँ, जो कुछ, जिधर, जूँ ही। ये सारे आप याद तो चलें, बेशक ना करें, आप जुमला देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ये सारे देखें ज़्यादातर जीम से स्टार्ट हो रहे हैं। किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जीम से। ये भी एक निशानी आप जहन में रख सकते हैं, लेकिन जब आप जुमला पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। जो मेहनत करेगा उसका फल पाएगा। तो ये जो लफ्ज़ शुरू होगा, जो, जिन्हें, जिधर, ये इसमें मौसूल होगा, और इसके साथ जो इजाफी जुमला आएगा वो सिला कहलाएगा, और जो इसका जवाब होगा वो जवाब सिला होगा, ठीक है। तीन चीज़ें इसमें होंगी, इसमें मौसूल से ये शुरू होगा, और उसके साथ जो जुमला होगा उसको सिला कहेंगे, और जो उसका जवाब होगा वो जवाब सिला होगा, ठीक है। इसमें मौसूल के बाद मतलब को वाज़ा करने के लिए जो जुमला है उसे सिला कहेंगे। अब यहाँ पे देखें जी, जिसने मेहनत से जी चुराया, जिसने, ये इसमें मौसूल है, ये जुमला आया है इसके मतलब को मुकम्मल करने के लिए, तो ये सिला है। वो नाकाम रहा, ये इसका जवाब है, इस सिला का ये जवाब है, तो इसको कहेंगे जवाब सिला। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी ज़हन में आपने रखना है। जूँ ही उस्ताद कमरे में दाखिल हुए, जूँ ही इसमें मौसूल, ये इजाफी जुमला सिला होगा, और ये इसका जवाब है, तो जवाब सिला, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक था, ये सारा मुकम्मल हो चुका है। इसमें मारफा की इकसाम हमने देखी हैं, 4 इकसाम है जी। इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल। फिर इसमें अलम की मज़ीद 5 इकसाम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है, क्योंकि आपसे ज़्यादातर इसी तरह पूछा जाएगा कि आपके पास अगर मिसाल के तौर पर इस तरह का कोई वर्ड आ जाए तो आपसे पूछ लिया जाएगा ये क्या चीज़ है जी, तखल्लस है, और ये किसकी किस्म है, इसमें अलम की। और फिर अगर मज़ीद पूछ ले ये किसकी किस्म है, तो इसमें मारफा की। तो यहाँ तक आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।